بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کی تباہی اور بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت اور اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جو لوگ ان کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت اور رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان حشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں حضرت سید الشہداء کے مقابلے کی غرض سے آیا تھا، اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں گیا۔ بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، کچھ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے اور بعض کی دولت اور حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی۔ حضرت علامہ ابن جوزی سے صدی سے نقل کیا گیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک شخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور سبھی لوگ شریک تھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ جو بھی آل رسول کا خون بہانے میں شریک تھا، ذلت کی موت مرا۔ میزبان نے کہا، یہ بات غلط ہے، ایک تو میں ہی زندہ و سلامت موجود ہوں، حالانکہ میں بھی یزیدی لشکر میں تھا اور میں نے بھی اہل بیت اور ان کے رفقا کا مقابلہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، یہ شخص چراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا۔ چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا تھا کہ چراغ سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا اور اس کے پورے جسم کو جلا کر کوئلہ بنا دیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکروں میں سے ایک شخص جس نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو اپنے افتراق میں ڈالا تھا، یہ شخص خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تو بڑا خوب رو اور صاحب حسن جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے امام حسین کے سر کو اپنے افتراق میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ دو آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لاتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہی جہنم ہوا۔ مزید روایت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، جس نے ذرا بھی امام عالی مقام کے قتل میں امداد و اعانت کی، وہ ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا یزیدی بیٹھا تھا کہ میں بھی تو معرکہ کربلا میں شریک تھا اور امام حسین کے مخالفین میں تھا، لیکن مجھے تو آج تک کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک اس محفل میں جلنے والے چراغ بجھنے لگے۔ یہ بوڑھا اس کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا۔ جیسے اس نے بتی کو ہاتھ لگایا، پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ بے تحاشا آگ آگ چلاتا ہوا بھاگا اور دریائے فرات میں کود پڑا، مگر یہ تو قہر الہی کی آگ تھی۔ فرات کیا، کل زمین کا ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجھانے کے تیل کا کام کرتا۔ مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نابینا ہو گیا تھا۔ جب اس سے نابینا ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا، میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے بازو تک آستین چڑھائی ہوئی تھی اور دست مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو زمین پر فرش بچھایا گیا تھا۔ یہ فرش 10 قاتلان حسین کو ذبح کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا۔ جو ہی آپ کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے مجھے نفرین کی اور میری آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئی، جس کے سبب میں اندھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ جو شخص جس نے حضرت علی اصغر کے تشنہ حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کہ اس کے سامنے پنکھا جھلتے تھے، اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے اور وہ واویلا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ایک شخص برابر میرے پاس آتا تھا کہ مجھ سے مسائل شرعیہ سیکھے، لیکن اس کے منہ سے ایسی سخت بدبو آتی تھی جس کا برداشت کرنا دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس بدبو کے متعلق پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تیرے منہ سے ایسی نفرت انگیز بو آتی ہے؟ وہ شخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں اس گروہ سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ نہ جا پائے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہوں، چاروں طرف پانی تلاش کر رہا ہوں لیکن پانی نہیں ملتا۔ اچانک میں نے دیکھا حضرت مصطفیٰ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر اکابر صحابہ اکرام حوض کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں اور سامنے کچھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پیاسوں کو آب کوثر پلا رہے ہیں۔ میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جام کوثر کا سوال کیا۔ کوثر پلانے والوں نے حضور اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہے تھے کہ آپ کے جگر گوشہ حضرت امام حسین کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ جا پائے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قطران پلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران پلا دیا۔ خواب میں قطران کا پینا تھا کہ میں بیدار ہو گیا اور اسی وقت سے یہ بو میرے منہ میں پیدا ہو گئی اور ہر وقت یہ بدبو رہتی ہے، یہاں تک کہ میں جو بھی چیز کھاتا ہوں قطران بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اور میں نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور چند ہی دنوں کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔